رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ٹھہریے، گمان کرنے سے پہلے یہ دیکھیں، ایک سچی کہانی۔ میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جلدی سے گھر پہنچا۔ مجھے بازار جانا تھا۔ گاڑی اڈے میں پہنچنے ہی والی تھی اور اس میں میری بیٹی سوار تھی، جو ڈلتی شام کے بعد اڈے میں اکیلی میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اڈے کی طرف نکل پڑا۔ مجھے ایک جلدی تھی اور دوسرا غصہ تھا۔ غصہ کیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے۔ غصہ مجھے ان لوگوں پر تھا جو جنازوں میں آٹے کی تھیلیاں تقسیم کرتے ہیں اور اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود لائنوں میں لگ کر آٹا لیتے ہیں۔ میں ابھی غصے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا کہ میری نظر سڑک پر کندھے پر آٹے کی تھیلی اٹھائے نیم بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس کو دیکھنا کیا تھا، میرا غصہ جوبن میں آ گیا، لیکن میری نیکی کرنے کے جذبے نے مجھے کار روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کار روکی، نیچے اترا، ڈگی کھولی اور آٹے کی تھیلی رکھی اور غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹے اب اچھا خاصا کماتے ہیں، پھر اتنی دور سے 20 کلو آٹے کی تھیلی اٹھا کر اتنی مصیبت سے لے کر جا رہا ہے۔ اب اس کے گھر کے حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں کہ یہ جنازوں میں ملنے والا آٹا کھا کر گزر و بسر کریں۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ میں نے اس سے بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا، اور بات کیا کہی کہ میں زندہ زمین میں گڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری جان جسم کو الوداع کہنے لگی ہو۔ آپ بھی حقیقت سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس نے ادب سے کہا، میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ میں جہاں بھی جنازے پر جاتا ہوں اس کے لیے آٹے کی تھیلی لے کر آتا ہوں۔ چلو کچھ دن اس کے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو۔ بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی۔ میں نے اسے اڈے میں اتارا اور آٹا اس کے گاؤں جانے والی گاڑی کے چھت پر رکھ دیا، اور اپنی شہزادی کو کار میں بٹھا کر واپس آ گیا۔ اور یہاں تک آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گمان کرنے سے پہلے حقیقت جان لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔